السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما حین ولدتہ فاطمۃ رضی اللہ عنہا بالصلاۃ۔ ترمذی اور ابو داود کی یہ حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ولادت ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت نے اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں نماز والی اذان پڑھی ہے۔ تو یہ اپنے گھر والوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ جب گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی، اسی طرح دادا دادی نانا نانی ان کی ذمہ داری یہ ہے سب سے پہلے کہ وہ پیدا ہوئے بچے کے کان میں اذان کہیں۔ بچے کو پیدائش کے بعد صاف کیا گیا، اس کو نہلایا گیا، غسل دیا گیا، اس کے جسم کے اوپر جو بھی گندگی لگی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیا گیا۔ اب سب سے پہلے کیا کرنا؟ اس کے کان میں اذان کہنا، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں، لیفٹ کان میں اقامت کہنا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اذان میں فجر کی اذان کہنا سب سے بہتر ہے، کیونکہ فجر کی اذان میں دو لفظ زیادہ کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بڑھ کر نماز ہے، اس لیے نیند سے اٹھو اور نماز پڑھو۔ تو فجر کی اذان میں یہ دو لفظ زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بچے کے داہنے کان میں فجر والی اذان کہی جائے۔ اذان کہنے کا طریقہ کیا؟ بچے کو گود میں لے لیں، سامنے والا لے لے یا خود اذان کہنے والا لے لے اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، اور وضو کے ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے۔ وضو کر کے آدمی اذان کہے، سر پہ ٹوپی رکھ کر، داہنے کان میں اذان، زور زور سے نہیں بولنا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کے کان کے قریب اپنا منہ رکھے، تھوڑا سا فاصلہ ہو، ڈسٹینس ہو، اور زیادہ زور سے نہ کہیں، چھوٹا بچہ ہے۔ آرام آرام سے، جس طرح مسجد میں اذان کہی جاتی ہے، آرام آرام سے الفاظ کو صحیح صحیح ادا کریں اور اس کے کان میں اذان کہیں۔ جب ایک کان میں اذان ہو جائے تو دوسرے کان کو سر تھوڑا ایسا گھما لے اور دوسرے کان کی طرف اپنا منہ کر کے اقامت کہے۔
مسجد میں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کہی جاتی ہے، اذان والے ہی الفاظ ہوتے ہیں، البتہ اس میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ یہ اقامت بچے کے بائیں کان میں کہنا چاہیے، اور بچے کا سر حی علی الصلاۃ کی طرف ہو اور اس کے پیر حی علی الفلاح کی طرف ہو۔ یعنی بچہ جو ہے انڈیا والوں کے لیے اس کا سر کدھر رہنا، نارتھ سائڈ ہونا، شمال کی طرف، اور اس کے پیر ساؤتھ کی طرف ہونا، ویسٹ جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف۔ قبر میں جس طرح لٹایا جاتا ہے کہ بچے کا سر حی علی الصلاۃ کی طرف ہوتا ہے اور پیر حی علی الفلاح کی طرف، تو بچے کو اس طرح اٹھا کر کے اس کے کان میں، داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جانی چاہیے۔ اور اذان کہنے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنے بچوں کو لاتے تھے۔ پیدا ہوا ہے بچہ، اذان وغیرہ ہو گئی، تو اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے لیے برکت کی دعا کرتے، اللہم بارک فیہ، اے اللہ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ اس طرح کوئی بھی لفظ برکت والی دعا، بارک اللہ، اس طرح کہا کرتے تھے، اور اس کی تحنیک فرماتے تھے۔ تحنیک، تحنیک کس کو بولتے ہیں؟ تحنیک کہتے ہیں منہ میں چھوہارا یعنی سکا کھجور یا پھر کوئی بھی میٹھی چیز، شہد وغیرہ اپنے منہ میں رکھ کر کے چاٹا، چبایا کھجور ہے تو اس کے بعد منہ کا لعاب، منہ کا تھوک نکال کر بچے کے منہ میں، مسوڑوں میں اور اسی طرح تالو وغیرہ میں لگانا، اس کو بولتے ہیں تحنیک۔ اس سے کیا ہوگا؟ جس نیک آدمی نے اپنے منہ میں کھجور چبایا یا شہد کو چاٹا اور وہی بچے کے منہ میں، تالو میں، مسوڑوں میں لگایا، تو اس نیک آدمی کا اثر بچے پر ہوگا۔ اس نیک آدمی کی زندگی جیسی ہوگی، بچے کی زندگی بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ایسی ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام اس کی صفائی پاکی کے بعد اس کے داہنے کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا ہے۔ اگر کوئی عالم، حافظ قرآن، کوئی نیک آدمی اذان کہنے والا اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہے تو باپ خود بھی اذان دے سکتا ہے، منع نہیں ہے، باپ بھی جو ہے نمازی ہے، باپ دے دو، یا ماں نمازی ہے، ماں بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہہ سکتی ہے، یا دادی ہے، نانی ہے، وہ بھی یہ کام کر سکتی ہے۔ بچے کے کان میں پیدا ہوتے ہی اللہ کا نام جانا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کے الفاظ اور اس کی کلمات بچے کے کان میں جائیں گے، کان کے ذریعے دل کے اوپر اثر ہوگا اور دل کے ذریعے پھر دماغ میں اس کا اثر جائے گا
پورے جسم کے اندر اذان کا اثر جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز کی طرف چلو، نماز پڑھو، نماز کے اندر کامیابی ہے، اور نیند سے بہتر نماز ہے۔ یہ ساری باتیں بچے کے کان میں جانا چاہیے پیدا ہوتے ہی۔ اس سے کیا ہوگا؟ بچہ شیطانی اثرات سے بچ کر کے رہے گا۔ اس کے کان میں اللہ کا نام چلا گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چلا گیا، تو اس سے اس بچے کی زندگی میں برکت آئے گی، شیطان کے اثرات سے وہ بچ کر کے رہے گا۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے کے کان میں اذان دینے کی کوئی فکر نہیں کرتا، ان کو فون کرنے میں لگے رہتے ہیں، بات چیت میں لگے رہتے ہیں، کوئی بچے کا فوٹو لے کر کے واٹس ایپ میں ادھر ادھر رشتہ داروں کے پاس بھیجنے میں لگا ہوا ہے، کوئی مٹھائی لانے لگا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر کو، نرس کو خوشخبری دینے، شکریہ ادا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ بچہ پیدا ہوا ہے، فوراً سب سے پہلے یہ کام کرو، بلکہ ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل میں لے گئے، اور ہاسپٹل میں اب ڈیلیوری ہونے میں ایک آدھا گھنٹہ ہے، اسی وقت تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ آدھا گھنٹہ پہلے سے ہی بات چیت کر کے رکھیں، کسی امام صاحب سے، عالم صاحب سے، کوئی نیک آدمی ہے یا باپ خود نیک ہے تو وہ خود تیار رہے، وضو کر کے ٹوپی پہن کر کے تیار رہے۔ جیسے ہی بچے کو آپریشن تھیٹر سے لایا جائے گا پاک صاف کر کے، تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذان کہنا، اس کی فکر کرنا، اور اس کے بعد کسی نیک آدمی سے چھوہارا یا پھر شہد وغیرہ چٹا کر کے اس کے منہ کا تھوک نکال کر بچے کے تالو میں، مسوڑوں میں، زبان کے اوپر ملنا ہے، اور اس بچے کے لیے دعا بھی کرنا ہے کہ اے اللہ اس بچے کی زندگی میں برکت عطا فرما، اس کو نیک بنا، فرما بردار بنا، تیرا بھی فرما بردار، تیرے رسول کا بھی فرما بردار، اور اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار، مرتے دم تک اس کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما۔ یہ سب کرنے والے کام ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب گھر میں لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ جب کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بکری یا بکرا ذبح کرتا اور اس کے خون سے بچے کے سر کو رنگ دیتا تھا۔ ایسی جہالت تھی مکے کے اندر کہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی تو ایک بکرا ذبح کر کے یا بکری ذبح کر کے اس کا خون بچے کے یا بچی کے سر پر لگاتے تھے۔ لیکن بعد میں جب اسلام آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کریں، بکری کا یا بکرے کا عقیقہ کریں، اور بچے کے سر کے بال صاف کریں اور بچے کے سر پر زعفران لگائیں۔ یہ ہے اسلام کا بتایا ہوا طریقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی جگہ بچے کے سر پر خوشبو لگانے کے لیے کہا، زعفران وغیرہ لگانے کے لیے کہا ہے کہ بچے کے سر میں خون لگانا یہ بہت بری بات ہے۔
زمانہ جاہلیت کا ایک کام ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بچے کے سر کے بال موڑنے کے بعد اس میں زعفران کا پانی لگا دینا، خوشبو لگانا، اور بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ کس کے لیے کتنے بکرے ہیں؟ حضرت ام کرز رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ عن الغلام شاتان وعن الجاریت شاتن ولا یضرکم ذکرانا کننا او اناسا۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، اور اس میں بکرا ہو یا بکری ہو دونوں جائز ہے۔ لڑکے کے لیے بکرا ہی کرنا، میل کوئی ضروری نہیں۔ لڑکی ہوئے تو بکری کرنا، مادہ فیمیل جانور ذبح کرنا، ایسا کچھ نہیں، کوئی بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 کرنا چاہیے عقیقہ۔ اس کو عقیقہ بولتے ہیں، بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن۔ مان لیجئے بچہ پیدا ہوا اتوار کو، تو 7واں دن کون سا آئے گا؟ ہفتہ آتا ہے، تو ہفتے کے دن بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ 2 بکرے منگوائے، اور وہ 2 بکرے کیسے ہوں؟ جس طرح قربانی میں جانور ہوتا ہے، اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، دانت جھڑے ہوئے نہ ہو، دم کٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا، لولا، اندھا، ایسا کمزور جانور، اور 1 سال سے کم ہو ایسا نہیں، 1 سال سے اوپر ہونا۔ تو بقرعید میں قربانی کے لیے جس طرح کا جانور لیا جاتا ہے، ایسا جانور عقیقے میں لینا۔ لڑکے کی طرف سے 2، اور اگر لڑکے کی طرف سے 2 نہیں کر سکتے، 1 بکرے کی قربانی بھی جائز ہے، اور لڑکی کی طرف سے تو 1 ہے ہی۔ اگر کوئی عقیقہ کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں، غریب ہے بیچارہ، تو کچھ نہ کرے، کیونکہ عقیقہ کرنا کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے۔ عقیقہ کرنا سنت عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں مالدار ہے تو ضرور کرنے کی کوشش کرے، اور غریب ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور یہ جو عقیقے میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کو کیا کرنا؟ اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، مالداروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ چاہے پکا کر کے کھلائے یا پھر گوشت تقسیم کر دے، ہر گھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ بعض لوگ 50 گرام لا کر کے تقسیم کرتے ہیں، کیا کرنا ہو؟ 50 گرام لاکھ دیے تو کیا کرنا؟ کم سے کم 200 گرام تو ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ رشتہ دار ہیں تو آپ 2 بکروں کی جگہ 3 کر لو، 3 بکرے کر لو، اور تینوں گوشت کو ملا دو اور بانٹ دو۔ 2 بکرے تو ہو گئے عقیقے کے، 1 بکرا جو ہے بانٹنے کے لیے لے کر آ گئے ہیں، لہٰذا دوست رشتہ دار زیادہ ہیں تو سارا گوشت مکس کر دو، تو ہر گھر میں تھوڑا تھوڑا عقیقے کا گوشت بھی چلا جائے گا، اور کھانے کے لائق 200 گرام یا 1 پاؤ، آدھا کلو گوشت پہنچ جائے گا۔ 50 گرام لوگ گوشت تقسیم کر دے، 1 بوٹی، 2 بوٹی، چھوٹی چھوٹی 3 بوٹی، کیا کرنا انہیں؟ تو ان چیزوں کا بھی خیال کرنا، اور کھانا بنا کر کے کھلانا چاہیں وہ بھی جائز ہے۔ عقیقے میں عقیقے کا گوشت بنا کر کے کھلا سکتے ہیں، سر ہے، پایا ہے، سب کھا سکتے ہیں۔ البتہ اس کا جو چمڑا آئے گا اس کو بیچ کر اس کا پیسہ غریبوں میں دینا ضروری ہے، یا کسی مدرسے میں دے دیں، چمڑا ہی اٹھا کر کے دے دیں۔ مسجد میں دینا جائز نہیں، غریب آدمی کو دینا ہے۔ مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں، لہٰذا وہاں چمڑا ہی دے دو، یا چمڑا بیچ کر کے اس کا پیسہ دے دو۔
اچھا، عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ عقیقے کے جانور کے عوض میں گروی رہتا ہے، یعنی جب تک عقیقہ نہیں کریں گے وہ بچہ آزاد نہیں ہوتا، گروی میں ہے وہ۔ جس طرح کسی نے اپنا زیور کسی کے پاس گروی رکھ کر کے کچھ پیسہ لیا، تو جب تک پیسہ واپس ادا نہ کرے تب تک وہ زیور گروی رہتا ہے۔ اسی طرح کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا یا بچی پیدا ہوئی تو جب تک عقیقہ نہ کیا جائے وہ بچہ یا بچی گروی رہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ دنیا میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں، جن کے یہاں بچہ نہیں یا بچی نہیں، بانجھ ہے عورت، اور آپ کو اللہ نے اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، لہٰذا اس کے شکرانے میں عقیقہ کرنا۔ عقیقہ کرنے کا ایک فائدہ کیا؟ بچے کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، عقیقہ کرنے سے بچہ آزاد ہو جاتا ہے، ہر بلا سے دور ہو جاتا ہے، شیطان کے اثرات سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عقیقہ کرنے سے کیا ہوگا؟ رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں اس بچے کا تعارف ہو جائے گا، انٹروڈکشن ہو جائے گا کہ فلاں کے گھر میں بچہ ہوا ہے، اس بچے کے امی اور ابا یہ ہیں۔ تو بچے کا تعارف، اس کا پریچئی، اس کا انٹروڈکشن پورے محلے میں، رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، اس لیے بھی عقیقہ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے مقاصد ہیں عقیقہ کرنے کے۔ تو عقیقے کے بہانے بچے کا تعارف ہو جائے گا، بلاؤں سے بچے گا، شیطانی اثرات سے بچے گا، بچہ جو ہے آزاد ہو جائے گا ہر بلا سے، مصیبت سے، سحر سے، عاصب سے، جادو سے اور بیماریوں سے، اور اللہ کی نعمت کا شکریہ بھی ادا ہوگا عقیقہ کرنے سے۔ اور اس کے علاوہ دوست، رشتہ دار سب آئیں گے، دیکھیں گے بچوں کو تو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بچی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى، بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، بہتر ہے، افضل ہے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اور اس کے سر کے بالوں کو بھی 7ویں دن نکالا جائے، اور بچے کا نام بھی رکھا جائے 7ویں دن۔ اس سے پہلے رکھنا بھی جائز ہے اور اس کے بعد رکھنا بھی جائز ہے، لیکن 7ویں دن تک کر دینا چاہیے۔ اور 7واں دن رکھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اگر اللہ تعالیٰ بولتا کہ عقیقہ کرو، کیسے ہوگا؟ ماں ہاسپٹل میں ہے، بچہ کرنٹ میں رکھا ہوا ہے، ICU میں ہے، باپ ہاسپٹل میں ادھر ادھر پیسہ لانے میں، یہ وہ کرنے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ ساری پریشانیاں ان کے ساتھ ہیں تو تھوڑا گیپ دیا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بس اذان دے دو، تہنیک کرا دو، دعا وغیرہ کر لو، اور 1 ہفتہ تم کو ٹائم ہے، 1 ہفتہ تم ریسٹ لے لو، اپنے ہاسپٹل کے کام کر لو،
عورت ہے آپریشن ہوا یا نارمل ڈیلیوری ہوئی، تھوڑا اس کو ہوش آ جائے، طاقت آ جائے، کچھ آرام مل جائے، وہ گھر آ جائے، اس مصلحت سے اللہ نے فرمایا کہ 7 دن میں یہ کام کرو۔ اگر کوئی پہلے بھی کر لیتا ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن 7ویں دن کر لینا چاہیے جو کر سکتے ہوں۔ اگر کوئی کر نہیں سکتا، ابھی پیسہ نہیں ہے یا پیسہ ہے لیکن عورت بہت زیادہ کمزور ہے، بچہ کمزور ہے، ابھی گھر میں دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا سب کچھ ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، یا پیسہ ہے لیکن وہ عقیقہ کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے، سب رشتہ دار ادھر ادھر جا رہے ہیں، یا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، دعوت دینا مشکل ہے، بکروں کو پکڑ کر کے لانا یہ سارا کام مشکل ہے، اس طرح کوئی بھی عذر آ گیا تو 7ویں دن نہیں کر پائے تو نیکسٹ 7ویں دن کرو، 14ویں دن یا 20 پر 1ویں دن کرو، یا 2 مہینے میں کر لو، 6 مہینے میں کر لو، 1-2 سال میں کر لو، 4-5 سال میں بھی کر لو، لیکن بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا، جتنا جلدی ہو سکے کرنے کی کوشش کرنا۔ اور لاسٹ کب ہے؟ بالغ ہونے سے پہلے کر لینا، بچہ بالغ ہونے سے پہلے عقیقہ کر لینا، بچہ اور بچی کا۔ اب بالغ ہو جانے کے بعد اگر کوئی کرتے ہیں عقیقہ تو پھر وہ سنت نہیں کہلائے گا، وہ تو ایک نفل ہو جائے گا، بس سنت والا ثواب نہیں ملے گا۔ اور بہت سارے لوگ حج کو جانے سے پہلے عقیقہ کرتے ہیں، حالانکہ حج کو عقیقے کو کوئی تعلق نہیں ہے، عقیقہ نہیں ہوا ہے تب بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو پھر اس کے نام پر اس کی طرف سے عقیقہ کرو، جانور ذبح کرو، غریبوں کو کھلاؤ، گوشت تقسیم کرو، بقرعید کی طرح 3 حصے کر لو، چاہے ایک حصہ دوستوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، یا پھر پکا کر کے سب کو کھلاؤ، یا پلیٹ پہنچا دو پکا کر کے، سب جائز ہے۔ حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بچہ عطا فرمائے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ بچے کا عقیقہ کرے، لہٰذا بچے کی طرف سے قربانی کرو اور اس کا سر صاف کر دو، سر کے بال مونڈ دو، نکال دو، پیدائش کے وقت میں جو بال آئے ہیں ان کو مونڈ دو۔ اگر بچے کا سر کمزور ہے بعد میں کر لو، 7ویں دن عقیقہ کر دیا، بچے کا سر تھوڑا کمزور تھا، 1 مہینے کے بعد سر کے بال نکالا، وہ بھی جائز ہے، یا پہلے سر کے بال نکال دیا، عقیقے کے لیے پیسہ نہیں ہے، عقیقہ 1 مہینے کے بعد کیا، وہ بھی ٹھیک ہے، نام پہلے رکھ دیا، عقیقہ بعد میں کیا، بال بعد میں کاٹا، یہ بھی ٹھیک ہے، تو آگے پیچھے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دیر نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا، حسن اور حسین کا عقیقہ کیا، اور ایک مینڈھا ذبح کیا، ایک مینڈھا ذبح کیا، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ 2 مینڈھے ذبح کیے ہیں، تو ایک کرنا بھی جائز ہے، 2 کرنا بھی جائز ہے اگر وسعت ہے، اگر وسعت نہیں ہے تو ایک بکرا بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیے حضور نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا ہے، تو اصل تو باپ کو کرنا ہے، لیکن باپ کی اجازت سے اگر نانا کرنا چاہے جائز ہے، یا دادا کرنا چاہے جائز ہے، یا نانی اپنا پیسہ دینا چاہے
یا دادی اپنا پیسہ دینا چاہے وہ بھی جائز ہے، البتہ اجازت لے لینا، بچے کے باپ سے ماں سے کہہ دینا کہ یہ ہمارا نواسا ہے، یہ ہمارا پوتا ہے، ہم کریں گے اس کا عقیقہ، ہاں ٹھیک ہے کر لو، اجازت مل گئی تو کر سکتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کے عقیقے میں ایک بکری کی قربانی کی، اور آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اس کا سر صاف کر دو اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ ہم نے وزن کیا تو وہ 1 درہم کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم تھا بالوں کا وزن۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بچے کے سر میں جو بال ہیں 7ویں دن یا آگے پیچھے بالوں کو مونڈا گیا، اس کا وزن تول لینا، اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دینا، یا اتنا پیسہ ہی صحیح غریبوں میں دے دینا، یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا عمل ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کیا ہے، بچے کا حق نام رکھنا، بچے کا اچھا نام رکھنا ہے، یہ بھی حق ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ ماں باپ کے اوپر بچوں کے اور کیا کیا حقوق بنتے ہیں، ماں باپ کو کن کن باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگر باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ عقیقہ کر نہیں سکتا، ماں کے پاس پیسہ ہے تو ماں بھی اپنے پیسوں سے بچے کا عقیقہ کرا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ خیر، یہ تو ہوا ماں باپ کی ذمہ داریوں سے متعلق کچھ اہم باتیں۔ اب دیکھیے سبق نمبر 15 آپ کے سامنے ہے۔ نماز کی فضیلتیں چل رہی تھی، اس سے پہلے رمضان سے پہلے 13 سبق ہوئے اور گزشتہ ہفتہ 14 سبق ہوا، آج 15واں سبق ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لمبا قیام کرنے کی فضیلت۔ قیام کا مطلب کھڑا ہونا، نماز میں قرآن پڑھنے کے لیے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو کم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی لمبی لمبی صورتیں آپ پڑھیں کھڑے ہو کر۔ اگر کوئی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، عورت ہے، کمزور ہے، آپریشن ہوا یا بیمار ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ بھی بیٹھے بیٹھے جیسے بھی نماز پڑھے لمبی لمبی صورتوں کو پڑھا کرے۔ تو لمبا قیام کرنا یعنی بڑی بڑی صورتوں کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نماز میں زیادہ دیر تک کھڑا ہونا ہوگا۔ تو نماز میں لمبا قیام کرنا، اس کا فائدہ کیا؟ موت کی تکالیف کو کم کر دیتا ہے۔ مرتے وقت، سانس اکھڑنے وقت، سکرات کے عالم میں مرنے والے کو تکلیف کم ہوتی ہے، مرنے والے کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے روح نکلتے وقت، اس لیے لمبی لمبی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ فرض نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھے، سنت میں بھی، نفل میں بھی۔ نفل نماز میں تو 2 3 3 صورتیں بھی ایک ہی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں، پہلی رکعت میں 5 صورتیں، دوسری رکعت میں 5 صورتیں، لیکن فرض میں اور واجب میں اور سنت مؤکدہ میں ایک ایک صورت ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی صورت یاد ہے بس، تو آپ فرض نماز میں کیا کریں؟ آرام آرام سے قرآن پڑھیں، جیسے
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دیکھیے ایسا پڑھنا، آرام آرام سے پڑھیں گی آپ تو آپ کو اگرچہ چھوٹی چھوٹی صورت یاد ہے لیکن آپ کی نماز لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار۔ تو زیادہ آپ کو رکوع کرنا، زیادہ آپ کو سجدہ کرنا نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح اتحیات بھی آرام آرام سے پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح آرام آرام سے آپ پڑھیں اتحیات کو، درود ابراہیم کو، دعائے معصورہ کو۔ تکبیر بھی آرام آرام سے، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آرام آرام سے آپ پڑھیں گی۔ چھوٹی چھوٹی صورت بھی اگر آپ کو یاد ہے، آپ کی نماز، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، یہ سب لمبے ہو جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ مرتے وقت میں آپ کو آسانی ہوگی، روح آپ کی آسانی سے نکلے گی۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، ضرور عمل کیجئے، بڑا مزہ آتا ہے اس طرح نماز پڑھنے میں۔ راتوں میں تہجد میں آپ پڑھیں، تہجد میں گھر میں آرام آرام سے قرات کریں۔ چھوٹی چھوٹی صورت بھی آپ کو یاد ہے، آرام آرام سے پڑھیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ تنہائی میں، رات کے اندھیری میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو دعا آپ مانگیں نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ راتوں میں جلدی سو جائیں، 10 11، مشکل سے 11 بس، بچوں کا ہوم ورک ہے، یہ ہے وہ ہے، 11 بس، بلکہ 10 بجے سو جانا چاہیے۔ مغرب بعد کھانے کا نظام بنا لے تو بڑا اچھا ہے۔ بہرحال تہجد میں پڑھیں، لمبی نماز پڑھیں، چاہے 4 رکعت پڑھو، لیکن آرام آرام سے ایک ایک
حرف، ایک ایک لفظ آپ کا پروننسیشن اچھا ہونا۔ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح پڑھتی ہیں۔ اس طرح پڑھنے سے کہیں نماز ہوتی ہے کیا؟ وینکٹادری ایکسپریس کی طرح زبان ہلاتی ہے، کیا فائدہ ہے اسی نماز پڑھ کر؟ اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں اور کہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ ہوں گے دو گروہ میں سے، میں نے اب تک ایک نہیں دیکھا جن میں سے ایک جماعت، اس طرح کرنے سے کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا کیا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ میں ایک ایک لفظ بولوں، صاف صاف بولوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو نماز آپ پڑھ رہی ہیں، آرام آرام سے پڑھنا، قرآن کی سورتوں کو، رکوع کی تسبیح کو، ثنا کو، اعوذ باللہ کو، بسم اللہ کو آرام آرام سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ کون آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہوا ہے؟ جلدی پڑھ ورنہ میں تجھے مار دوں گا، آرام سے پڑھو۔ حدیث آگے دیکھو، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کے دو گروہوں کو میں نے اب تک نہیں دیکھا ہے، یعنی جہنم میں جانے والے دو گروپ ایسے ہیں جن کو حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ جہنم میں وہ کیسے ہوں گے؟ میں نے دیکھا نہیں ہے، کس قدر ان کا برا حشر ہوگا جہنم میں، میں نے دیکھا نہیں۔ جن میں سے ایک جماعت ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس بیلوں کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے۔ کوڑا ہے نا، کوڑا بیلوں کا دم ہے نا، دم، ایسے لمبے لمبے کوڑے ہوں گے، اور غریبوں کو، مظلوموں کو مارتے پیٹتے ہوں گے، جیسے آج کل اسرائیل فلسطین کو مار رہا ہے، بم ڈالتا ہے، ریوالور سے کرتا ہے، اور طرح طرح کی سزائیں دیتا ہے۔ آپ اگر سنیں دیکھ لیں تو آپ کی نیند اڑ جائے۔ پلاسٹک پیپر میں کچرا ڈالنے کا بڑا پلاسٹک کا پیپر آتا ہے نا، ایسے بڑے پلاسٹک کور میں بچوں کو ڈال کر اوپر سے سیل پیک کر کے الٹا لٹکایا جا رہا ہے۔ سوچو ان کی سانس کھیلے گی کیا اس میں؟ اور الٹا لٹکایا گیا، تڑپ تڑپ کر کے بچے وہاں مر رہے ہیں، اور لوگوں کو گڈھا کھود کر اس میں ڈال دیتے ہیں، اور اوپر سے JCB سے زندہ مٹی ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے تکالیف میں وہ لوگ ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں جانے والے دو گروپوں کو میں نے نہیں دیکھا ہے کہ ان کو کیسا خطرناک عذاب وہاں ملنے والا ہے۔ ایک گروپ کون ہے؟ وہ ہے جن کے پاس بیلوں کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، یعنی وہ ظلم کرنے والے ہوں گے لوگوں پر۔ ان کو کیسا عذاب ہوگا وہاں پر اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور دوسری جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو ظاہر میں تو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، بے لباس ہوں گی، یعنی ان کا کپڑا اتنا باریک ہوگا یا اتنا ٹائٹ اور چست ہوگا کہ کپڑا پہن کر بھی پردہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ایسا کپڑا پہننے کا۔ ایسی عورتیں، اور آگے کیا لکھا؟ مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی، اٹریکٹ کرنے والی۔ ان کا ڈریس، ان کا برقع، ان کے چپل اور ان کا چلنا پھرنا ایسا ہوگا کہ مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا اور ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ یہ عورتیں بھی کیا ہے؟ مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر اونٹ کی کوہان کی مانند جھکتے ہوئے ہوں گے۔ ان کا سر کیسا ہوتا عورتوں کا؟ اونٹ کا کوہان، اونٹ کی گردن ہے، گردن سے تھوڑا پیچھے آؤ تو ایک موٹا سا اونچائی پہاڑ کی طرح حصہ ہوتا ہے، تو عورتوں کے سر ایسے ہوں گے،
چونڈا باندھ لیتی انہوں اوپر ایک دم ان کا سر بڑا نظر آنے کے لیے چونڈا باندھ کر کے پیچھے وہ چوٹی کو باندھتی ہیں اور سر نیچے کو ہوگا اور وہ بال سب اوپر کو ہوں گی. یہ عورتیں جنت کی بو نہیں پا سکیں گی جبکہ جنت کی خوشبو دور سے آ رہی ہوگی. تو جو عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں جو انتہائی پتلا ہوتا ہے یا پھر چست ایک دم ٹائٹ فٹنگ کپڑے پہنتی ہیں باہر نکلتی ہیں اور سر کے بالوں کو کھلا رکھتی ہے یا سر کے بال ایک دم ہائٹ کر کے رکھتی ہے اور اسی طرح وہ ایڑی والے چپل ہائٹ نظر آنے کے لیے ایڑی والے چپل عورتیں پہنتی ہیں اور چلنے میں لچک ہے کہ لوگ اس کی طرف کو دیکھیں. یہ ساری حرکتیں سب جو عورتیں کرتی ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی. حالانکہ جنت قریب میں ہوگی, جنت سے خوشبو آ رہی ہوگی, لیکن یہ عورتیں جنت کی خوشبو کو بھی سونگھ نہیں پائیں گی, جہنم میں جائیں گی سیدھا. اور جہنم میں ان کو کیا سزا ملنے والی ہے حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں. اب کتنا خطرناک عذاب جہنم میں ہوگا اللہ بہتر جانے. اس لیے عورتیں چست اور ٹائٹ لباس نہ پہنے, ڈھیلا ڈھالا ڈریس ہونا, برقع بھی ڈھیلا ڈھالا ہونا, اور جوان عورتیں آنکھوں کا بھی پردہ کرنا, آنکھوں کے اوپر بھی کپڑا ڈالنا. شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, عورت 50 سال کے قریب ہے, 40-50 کے قریب, تو عورت اپنی آنکھوں کو کھول لے ٹھیک ہے, لیکن بہتر ہے کہ آنکھوں کو ڈھک کر کے رہے. چہرہ بھی پردے میں ہے, آنکھ کو بھی. نوجوان لڑکیاں ہیں تو ہاتھوں میں دستانے پہنے, پیروں میں ساکس پہنے, وہ بھی ڈھیلے ڈھالے ہوں, اور برقع وغیرہ سیدھا سادہ ہو, اٹریکٹ کرنے والا نہ ہو, خوشبو نہ لگائے, وہ کوئی خوشبو نہ لگائے, لپ بام ہے اور فیس کریم ہے یہ سب نہ لگائے. یہ سب شوہر کے لیے ہے, بس گھر کے اندر بھی نہ لگائے, اپنے شوہر کے لیے لگائے. بس بچیوں کو بچپن سے ہی سکھانا کہ یہ سب میک اپ تجھے بعد میں کرنا ہے, شادی کے بعد. ابھی جوانی میں یہ سب چیزوں سے بچو, ورنہ کالج میں, اسکول میں, ہر جگہ فتنہ ہے, ہر جگہ غلط کام ہو رہے ہیں. بچیاں بھاگ رہی ہیں گھروں کو چھوڑ کر, موبائل کے چکر میں, انٹرنیٹ کے چکر میں, دوستیوں کے چکر میں. کتنے سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. بچیوں کی حفاظت کرنا, کبھی کبھار میک اپ کر لیا بس, وہ بھی گھر میں, بس باہر دکھانے کے لیے نہیں. اور ہم بہت ساری بچیاں بنیان پہن کر کے باہر گھومتی ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. 10-10 سال کی بچیاں, 15-15 سال کی, 20-20, 25-25 سال کی بچیاں اوڑھنی کے بغیر بنیان میں ٹائٹ لیگن یہ سب پہن کر کے گھومتی ہے. نہ ماں کو شرم ہے, نہ باپ کو شرم ہے, اور نہ ان بچیوں کو شرم ہے. مسنون دعا, نیا کپڑا پہننے کی دعا. اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ. نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے. اے اللہ تیرے لیے سب تعریف ہے, جیسا کہ تو نے یہ کپڑا مجھے پہنایا ہے. میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا. یعنی اس کپڑے کو پہننے سے اے اللہ مجھے فائدہ حاصل ہو, میرے جسم کا پردہ ہو جائے اور میرا جسم ٹھنڈ سے, گرمی سے بچ جائے,
میرا جسم سورج کی روشنی سے بچے اور میرا جسم بارش کے پانی سے بچے، یہ ہے کپڑے کا فائدہ۔ اے اللہ، اس کپڑے کی بھلائی میں تجھ سے چاہتا ہوں، اس کپڑے کے ذریعے میں نیک کام کروں، نماز پڑھوں، اچھا کام کروں۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور اے اللہ میں اس کپڑے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور اس چیز کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا۔ کپڑا پہن کر بہت سارے لوگ نام بٹورنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا ڈریس، میری ساڑی دیکھو کتنی مہنگی۔ شادی میں برقعہ پہنتے ہیں عورتیں، شادیوں میں عورتیں برقع اتار دیتی ہیں اور ساڑیاں دکھاتی رہتی ہیں، دیکھو میری ساڑی۔ سب اس کنے کو جانا کٹا بنلے، کہاں سے لے سو، کہاں مول لے سو، بڑا اچھا ہے ڈیزائن، چمکی اچھی ہے، یہ لٹکتے سو رسیاں پھانسی کے پھندے یہ اچھے ہیں، یہ فلاں پھولاں دیکھو۔ یہ سب کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ کسی کو دکھانے کے لیے کپڑا نہیں پہننا، اللہ کی نعمت سمجھ کر کے پہننا۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اچھا کپڑا پہنو، قیمتی کپڑا پہنو، لیکن نیت کیا ہونا؟ اللہ نے مجھے دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پہنتی ہوں بس۔ کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کہ تیرے پاس کیا ہے، میرا دیکھ ڈریس کیسا ہے، اس نیت سے نہیں پہننا۔ تو کپڑا پہنتے وقت نیا کپڑا خاص کر کے کیا دعا مانگنے کو کہا؟ اے اللہ، مجھے اس کپڑے سے اگر کوئی برائی ہو اس سے میری حفاظت فرما، اور اچھا مجھے اس کپڑے سے حاصل ہو، بھلائی مجھے اس کپڑے سے حاصل ہو، وہ مجھے عطا فرما۔ اور اللہ کی تعریف کرنے کو کہا گیا، اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے کپڑا عطا فرمایا پہننے کے لیے، ورنہ بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں۔ نماز کا مسئلہ، قوما کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اس سے پہلے رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے تک سبق میں آیا ہے۔ رکوع سے سر اٹھائیں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، اور سیدھے کھڑے ہوں گے، اس کو قوما بولتے ہیں، اور اس میں ربنا لک الحمد یہ سب پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد سجدے میں جانا ہے تو کیا کرنا وہ سمجھا رہے۔ قوما کے بعد تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ اب سجدے میں کیسے جانا؟ سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے گھٹنوں کو خم دے کر انہیں زمین کی طرف لے جائیں۔ خم کا مطلب موڑنا، سجدے میں جانا ہے نا، سیدھا کھڑی ہوئی ہے، اب گھٹنے کو کیا کرنا؟ موڑنا، یہ گھٹنے بینڈ ہونا، سامنے کو بینڈ ہو کر پھر زمین کی طرف گھٹنے لے جانا۔ جب گھٹنے زمین پر ٹک جائیں، گھٹنا جو ہے زمین کے اوپر لگ گیا دونوں گھٹنے، تو اس کے بعد سینہ جھکائیں، سینہ جھکائیں، پھر کانوں کے برابر ہاتھ رکھیں، زمین کے اوپر دونوں ہاتھ رکھنا کانوں کے لیول میں، اور ہاتھ کی انگلیاں خوب ملا لے، گیپ نہیں رہنا، ہاتھ کی انگلیوں میں ملا لینا۔ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اپنا ماتھا رکھ کے، ماتھا یعنی پیشانی رکھنا، یہ ہے پروسیجر۔ سب سے پہلے کیا کرنا؟ گھٹنے جھکا کر زمین پر رکھنا، پھر سینہ جھکانا، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا، انگلیوں کو ملا کر کے رکھنا، دونوں ہاتھ کے بیچ میں پیشانی کو زمین پر لگانا، اور اس کے بعد ناک کو لگانا۔ پیشانی اور ناک ایک ساتھ بھی لگ جائے کوئی بات نہیں۔ اور سجدے کے وقت ماتھا اور ناک دونوں زمین پر رکھے، اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھے۔ ہاتھ کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہو، پیروں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہو، مگر پاؤں کھڑے نہ کرے، مردوں کی طرح عورتوں کو پیر کھڑے نہیں کرنا،
بلکہ دائیں طرف کو نکال دے. عورتیں اپنے دونوں پیر رائٹ سائڈ کو نکال دے, انگلیاں قبلے کی طرف ہو, رائٹ سائڈ کو پیر نکلے ہوئے ہوں, اور خوب سمٹ کر کے اور دب کر کے سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے لگا ہوا ہونا. عورت کا پیٹ پیروں کے دونوں رانوں سے لگنا, اور بازو یعنی دونوں ہاتھ دونوں پہلو سے, یعنی بغل کے نیچے کا جو حصہ ہے, بائیں طرف بغل کے نیچے کا 2 حصہ ہے, اس سے کیا ہے لگا لینا, دونوں پہلو سے ملا لے, اور دونوں بازو زمین پر بچھا دینا. مرد کی طرح ہاتھ کی کوہنی کو اوپر نہیں اٹھانا سجدے میں, بلکہ کوہنی کو زمین پر رکھنا, پورا ہاتھ زمین پر بچھ جانا چاہیے. سلمہ آپا بعد میں دکھائے یہ پورا پروسیجر سجدہ کرنے کا. پورا ہاتھ زمین کے اوپر بچھ جانا, سمٹ کر کے عورت سجدہ کرنا, دونوں ہاتھوں سے سینے کو چھپا لینا, اور پیٹ ران سے لگا لینا, دونوں پیر رائٹ سائڈ کو نکال دینا. یہ سب عورت ہے نا, عورت کے لیے یہ طریقہ ہے. مسائل: نماز کی بقیہ سنتیں. اس سے پہلے 5 سنتیں ہو گئی تھی نماز کی, اب چھٹی سنت. چھٹی سنت کیا؟ نماز میں ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا. نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پڑھنا. نمبر 7, ہر رکعت کے شروع میں فاتحہ سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. ہر رکعت کے پہلے رکعت میں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ, پھر دوسری رکعت میں, پہلی رکعت میں سجدے میں جا کر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری رکعت ہے, تو اس میں بھی الحمد کا سورہ پڑھنے سے پہلے, سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا, آہستہ سے آمین کہنا. یہ بھی کیا سنت ہے. نمبر 9, رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا. رکوع میں جانا ہے اب تو اللہ اکبر کہنا, یہ بھی سنت ہے. عقیدہ: بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہوا ہے. جانور میں کیا ہے؟ سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, اس میں کوئی کام کرنے کا جانوروں کے اندر نیت یہ سب نہیں ہوتا. آدمی جیسے اس سے کام کرائے گا وہ کام کریں گے بس. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ عقل دیا, سمجھ بوجھ ہے, اور ارادہ بھی ہے اس کے اندر, جس سے ثواب اور گناہ کا کام اپنے اختیار سے بندے کرتے ہیں. انسان کے اندر عقل ہے, سمجھ بوجھ ہے, ارادہ کرنے کا پاور ہے, اس لیے وہ ثواب کا کام بھی کرتا ہے, گناہ کا کام بھی کرتا ہے. آگے: مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے. یعنی انسان کوئی کام کریٹ نہیں کر سکتا, کام کر سکتا ہے, لیکن وہ کام پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے سوچا کہ مجھے سبحان اللہ کہنا ہے. اب سبحان اللہ کہنے کا ارادہ یہ کر سکتا ہے, اور ارادہ کرنے کے بعد زبان کو چلا سکتا ہے, لیکن زبان جب چلے تو اس سے سبحان اللہ کا پروننسیشن آئے, آواز آئے اس میں, یہ سب کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اگر اللہ کسی کی زبان کو بند کر دے تو سبحان اللہ زبان سے نکلے گا کیا؟ نہیں نکلے گا. ایک آدمی ارادہ کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے مسجد, وہ اٹھا, اب پیر آگے بڑھانا چاہا تو آگے کیسے بڑھے گا؟ اللہ چاہے گا تو اس کا پیر اٹھے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں اٹھے گا. تو بندوں کو کام کا ارادہ, کام کرنے کی نیت اور کام کرنے کی طاقت بندے کے اندر ہے,
لیکن اس کام کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ اگر ایک انگلی ہلانا بھی چاہیں، اللہ کا پرمیشن ہونا۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی انگلی کو پیرالائز کر دے تو، اللہ تعالیٰ اگر زبان کو بند کر دے تو زبان نہیں چلے گی، آنکھ بند کر دے تو آنکھ نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ڈیلی۔ ہر آدمی کے لیے وہ کیا کیا کرنا چاہتا ہے اسے اللہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور کرنے والا کون؟ وہ آدمی ہے، وہ کام کرنے والا، بولنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، یہ سب کون؟ بندہ ہے، انسان ہے۔ لیکن سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، یہ سب دینے والا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ پوائنٹ۔ اور آگے، گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ سنت، ایک سنت کیا ہے؟ جس خادم یا نوکر نے کھانا بنایا، یہ کھان لکھا ہے اردو میں غلطی سے، کھانا، جس خادم یا نوکر نے کھانا بنایا اس کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا سنت ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی عورت کھانا بناتی ہے تو آپ کو کیا کرنا؟ اس کو بھی اپنے ساتھ میں کھانے میں بٹھا لینا، بیٹھ جاؤ تم بھی کھا لو، وہی کھانا اس کو بھی دینا، یا کم سے کم ساتھ میں اگر نہیں بٹھاتے تو اس کو الگ سے دے دینا، چلو ہم ابھی 2 بجے کھا لیں گے، بعد میں تم برتن صاف کر کے 2:15 بجے کھا لو، 2:30 بجے کھا لو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ جو کھانا کھاتے ہیں اسی میں سے نوکر چاکر کو بھی دینا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نوکر کے دل میں آپ کی محبت بیٹھے گی کہ میرے گھر والے کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ بیچارے اپنا کھانا مجھے دیتے ہیں کھانے کو۔ ضروری تو نہیں ہے لیکن سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔